عرق گلاب کے نام کے اوپر جتنا زیادہ ہماری جو لوگوں کی آنکھوں خراب ہو رہی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ جب ان کے بچوں کو اس طرح کی آنکھیں لال ہوں، پانی اور اس طرح کی شکایات دیکھ رہے ہوں تو پراپر ڈاکٹر سے ضرور علاج کرائیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے اور کراچی دوسرے نمبر پر ہے۔ آلودگی کے نتیجے میں ان دونوں شہروں میں آنکھوں کے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں، آئیے ماہرین سے جانتے ہیں۔ آج کل یہ بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے اور پیشنٹس ہمارے پاس زیادہ تر اس قسم کی پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ایئر پولیوشن بہت زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ جو کچرا ہوا میں موجود ہے اس کے چھوٹے پارٹیکلس آنکھ کے اندر جا سکتے ہیں، تو پیشنٹس کے آئی میں اگر اکثر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ فوراً باڈی جو ہوتی ہے وہ آئی کے اندر سے ریموو کرنی پڑتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر وہ فوراً باڈی آنکھ کے اندر لانگر ڈیوریشن کے لیے اگر رہ جائے تو اس میں انفیکشنز ہیں، کارنیا کی ڈیزیزز ہیں، جو ہمارا بلیک پارٹ آف دی آئی ہے اس میں کیراٹائٹس ہو سکتا ہے اگر وہ لانگر ڈیوریشن تک رہتا ہے، یا کس قسم کا فورن پارٹیکل ہے جو آنکھ کے اندر گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو فورن باڈی سینسیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے بالکل بہت ضروری ہے کہ آپ فورن آئی کنسلٹیشن کرائیں۔ تو ہم پراپر سلٹ لیمپ پہ جو اس کی ایک مائکروسکوپک ایگزامینیشن ہوتی ہے اس میں میگنیفیکیشن کے ساتھ ہم آئی کو ایگزامن کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فورن باڈی ہے تو ہم اس کو ریموو کر دیں۔ بنیادی طور پہ یہ پولوشن ہو، دھول مٹی ہو، اور خاص طور پہ آج کل جو پورے شہر کے اندر کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جتنا زیادہ آلودہ فضا ہے اس میں الرجی جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جلن ہوتی ہے، پانی نکلتا ہے، پھر تو چلانا بھی بہت مشکل ہے۔ اس وجہ چشمہ یا ہیلمٹ بہت ضروری ہے میرے لیے۔ دھول مٹی سے الرجی رہتی ہے، اس سے آنکھوں میں خارش ہوتی، نزلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ اس وقت پی او بی آئی ہاسپٹل کے اندر ہم روزانہ تقریباً 600 سے زیادہ لوگوں کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے ہی الرجی کی وجہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ الرجی کے لیے جو دوا دی جاتی ہے اس کے اندر اسٹیرائڈ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو آنکھوں میں دوا استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ظاہر ہے کہ جائز اگر استعمال ہو تو ڈاکٹر اگر استعمال کرتا ہے تو بہت کارآمد ہے، لیکن اگر یہ انسپروائزڈ اگر اس کا استعمال ہو تو یہ بڑا ہیزرڈس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اس الرجی ہی کی وجہ سے اس وقت بچوں کے اندر بڑی تعداد ایسے بچوں کی بھی اس میں پائی جاتی ہے کہ جو اسٹیرائڈ کا بہت زیادہ بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں الٹیمیٹلی کالے پانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور کالا پانی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اس کا پھر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ فالو اپس تو ہیں نہیں، پیرنٹس بچوں کو لے جا کے ڈاکٹرز کے پاس پراپر علاج نہیں کراتے۔ جب وہ بہت شدید نوعیت اختیار کر چکا ہوتا ہے جس میں اس کی ویژن اچھی خاصی لاس ہو چکی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اسٹیرائڈ انڈیوسڈ گلوکوما ہو گیا ہے، کئی دفعہ کیٹریکٹ ہو جاتا ہے بچوں کو۔ اسی طریقے سے عرق گلاب کے نام کے اوپر جتنا زیادہ ہماری جو لوگوں کی آنکھوں خراب ہو رہی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عرق گلاب جو ہے وہ کوئی بڑی متبرک سی چیز ہے اور شاید وہ گلاب سے کوئی نچوڑ کے عرق نکالا جاتا ہے۔ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ وہ میڈیکیٹڈ سی بڑی سب اسٹینڈرڈ کوئی دوا ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی اسٹیرائڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ جب ان کے بچوں کو اس طرح کی آنکھیں لال ہوں، پانی اور اس طرح کی شکایات دیکھ رہے ہوں تو پراپر ڈاکٹر سے ضرور علاج کرائیں۔ جہاں تک آپ کی بات دوسری ہے کہ یہ جب کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو آنکھ کو دھویا جاتا ہے، تو خیر آنکھ کے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب اگر اس بات کا بھی شک ہو کہ آنکھ میں کوئی کچرا چلا گیا ہے تو آنکھ کے کچرا کے جانے کے انیشل جو علاج ہے اس میں تو یہ ہے کہ آنکھ کو آپ واش کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر اگر کوئی کر سکے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ صاف پیالے میں صاف پانی بھریں، آنکھ کو جس کے اندر وہ کچرا جا کے آپ کو برے طریقے سے چبھ رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، بڑا آبویس ہوتا ہے کہ آنکھ میں کوئی کنکر پھنس گیا ہے، تو اس میں آپ اپنی آنکھ کو اس پانی میں ڈپ کر کے آپ رول کرتے ہیں، گھماتے ہیں، بلنک کرتے ہیں ملٹیپل ٹائمز، وہ پیالہ اتنا صاف ہو کہ اگر وہ کوئی ایسا کنکر اگر آپ کی آنکھ میں گیا ہے وہ نکلے تو وہ تک ویزیبل ہوتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس کو دھونے کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بہت ویگرسلی بار بار چھینٹیں مارنا تو آنکھ بڑی سینسٹیو چیز ہے، اس کے ٹیشوز پھر ڈیمیج ہوتے ہیں، تو اس کو اس حد تک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر تو اتنے پولیوٹیڈ انوائرمنٹ سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلی بات یہ کہ اوائڈ کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے بچے ہیں ان کو اسکول جانا ہے یا جو بھی باقی عام ینگ جنریشن موجود ہے جن کو کام کاج میں جانا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئی شیلڈز یوز کریں۔ جو آئی شیلڈز نارملی ہے کہ اگر آپ گلاسز ویئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، اگر آپ باہر نکلیں آپ سن گلاسز یوز کریں گے تو وہ یو وی پروٹیکشن آپ کو پرووائڈ کریں گے۔
تو وہ آپ کو UV پروٹیکشن بھی پرووائڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آلودگی ہے اس سے آپ کی آنکھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئے گی، تو آپ فورن باڈی اور اس طرح کے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ جو آبجیکٹس ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، ٹاول ہے یا اس طرح کی نیپکنز ہیں، یہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے شیئر نہ کریں، تاکہ اگر کسی کے اندر تھوڑا بہت انفیکشن ہو یا کچھ پرابلمس اگر کسی کو پرابلم ہو بھی رہی ہے تو وہ آپ تک ٹرانسفر نہ ہو۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودگی کے نتیجے میں آنکھوں کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بائک چلاتے ہوئے خاص طور پر ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے۔ کیمرہ مین امروز عنایت کے ساتھ حامد الرحمان، سما ڈیجیٹل، کراچی۔